اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک شخصیت ایک تعارف پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے نقطۂ نظر سے ان پاک ہستیوں کی زندگیوں کے متعلق گفتگو کریں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں امہات المومنین قرار دیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام سیرت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و سوانح پر مشتمل ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالم اسلام کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ آپ کو 25 سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ نیز آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی میں آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز فرمایا، اور پھر وہ وقت بھی ناقابل فراموش ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان وحی سن کر اہل مکہ والوں نے نہ صرف آپ سے منہ موڑا بلکہ ظالمانہ مخالفت سے آپ کی زندگی اجیرن کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ ان پرآشوب گھڑیوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمال صبر و تحمل کے ساتھ نہ صرف آپ کی زوجہ مطہرہ ہونے کا حق نبھایا بلکہ نہایت عقیدت اور محبت سے اپنا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رہتی دنیا تک آپ کی سیرت طیبہ امت مسلمہ کو قربانی کے اعلیٰ اسباق کے درس دیتی رہے گی۔ آئیے اب ہم اس خاتون مبارکہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں محترمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر منصورہ علادین صاحبہ شریک گفتگو رہیں گی۔ میں دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ تاریخ کی ورگردانی کرنے سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں محترمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے آپ کی زندگی کے حالات کیسے تھے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ قریش کے ایک مشہور قبیلہ بنو اسد کے ایک معزز اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خویلد بن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ تھیں۔ اسلام سے قبل آپ کے مذہب کے بارے میں تو یوں کچھ پتہ نہیں لگتا، لیکن آپ کی سیرت کی پاکیزگی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا بتوں کی طرف کوئی رجحان نہ تھا، بلکہ مکہ کے کچھ نیک فطرت لوگ جو دین ابراہیمی سے تعلق رکھتے تھے، آپ بھی انہی کی طرح تھیں۔ آپ کے چچا ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ بھی بتوں کی طرف رجحان نہیں رکھتے تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عیسائی مذہب کی طرف بھی کوئی لگاؤ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی مکہ کے ایک معزز آدمی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے آپ کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے شوہر ابو حالہ وفات پا گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے والد نے آپ کی شادی ایک شریف آدمی عتیق بن عائس سے کر دی، جن سے آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن الہی منشا کے تحت کچھ یوں ہوا کہ آپ کے شوہر عتیق بھی وفات پا گئے اور آپ پھر سے بیوہ ہو گئیں۔ انہی دنوں مکہ میں جنگ حرب الفجار چھڑ گئی، جس میں آپ کے والد مارے گئے۔ چونکہ آپ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھیں اور اپنی خاندانی جائیداد کی تنہا وارث، اس لیے والد کی وفات کے بعد آپ نے گھریلو انتظامات کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی تجارت کے انتظام کو بھی بخوبی سنبھال لیا۔ آپ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی رہیں اور ان کو اچھا معاوضہ بھی دیتیں۔ سیرت صحابیات سے پتہ لگتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فطرتاً سخی اور فیاض تھیں۔ آپ اپنے مال کا کثیر حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں مال خرچ کرنے سے آپ کی تجارت میں بہت برکت ہوئی اور آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون بن گئیں۔
حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن آپ کے اخلاق، پاکیزگی اور طہارت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی انہی اخلاق کی بنا پر آپ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو اس تہذیب و تمدن کے زمانہ میں تو اس لقب سے پکارا جانا ایک عام بات ہے، لیکن جس زمانہ میں لڑکی کا پیدا ہونا ایک عذاب عظیم سمجھا جاتا تھا، اس زمانہ میں ایک عورت کو طاہرہ کا لقب دیا جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ خوبصورت تھیں، مالدار تھیں اور تنہا تھیں، اس لیے مکہ کے بہت سے مالدار لوگ آپ کو اپنی شادی کا پیغام بھیجنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو 100 اونٹ دینے کا لالچ بھی دیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی پیام کو منظور نہیں فرمایا، چونکہ آپ اکیلی تھیں اور آپ کو تجارت کے لیے ایک ایماندار شخص کی تلاش تھی، اور ان دنوں مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور دیانت کا چرچا عام تھا۔ ابو طالب نے بھی آپ کو تحریک کی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں، میں آپ کو اوروں کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی آپ کو تحریک کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیا۔ اس سفر میں غیبی برکتیں نازل ہوئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، تدابیر، صداقت، امانت اور دیانت کے نتیجہ میں تجارت میں بہت برکت ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 گنا منافع ہوا۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کیسے ہوئی، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا خیال کیسے آیا، محترمہ ڈاکٹر منصورہ العدین صاحبہ اس سلسلے میں ناظرین کو کچھ بتائیں گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ تجارت کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہوئی اور اس تجارت میں غیر معمولی منافع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہونہار اور عقلمند خاتون تھی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس غیر معمولی منافع کے پیچھے یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ایمانداری کا ہاتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ اس غیر معمولی منافع کا سبب کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس شخص کی برکت ہے۔ میسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی واقعات سنائے جو اس سفر کے دوران پیش ہوئے۔ میسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں ایک راہب سومیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس راہب نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قبیلے قریش کا ایک شخص ہے۔ اس پر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے بجز انبیاء اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ میسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ جب بھی گرمی ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ ان تمام مشاہدات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا برقہ بن نوفل کے پاس بیان کیے تو آپ کے چچا نے کہا اگر یہ باتیں سچی ہے تو یقیناً محمد اس امت کے رسول ہے۔ ان غیر معمولی باتوں کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غیر معمولی اثر ہوا اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس نوجوان سے شادی کر لوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی سے اس کا ذکر کیا اور آپ کی سہیلی نے مشورہ دیا کہ ہاں کر لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی خدمت میں پیغام بھجوایا اور آپ کے چچا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا، خدیجہ تو مالدار خاتون ہے اور میرے بھتیجے کے پاس تو کچھ نہیں۔ اس پر آپ کے چچا نے کہا کہ اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر آپ کی سہیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تفسیر کبیر میں یوں بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ایک غریب انسان ہوں، وہ تو ایک مالدار خاتون ہے، میرا اور اس کا جوڑ کیسے ہو سکتا؟ اس پر آپ کی سہیلی نے کہا کہ اگر وہ خود خواہش رکھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں مجھے منظور ہے. چنانچہ پھر آپس میں خاندان میں گفتگو ہوتی ہے اور یہ نکاح ہو جاتا ہے. یہ نکاح نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت اور تسکین کا موجب بنی بلکہ آپ کے چچا کے لیے بھی یہ تسکین کے موجب بنی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ شادی آپ کے چچا کے لیے بھی تسکین کا باعث بنی. ابو فالح بن الجوزی میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے اس موقع پر ان الفاظ میں یہ اظہار کیا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے یہ کرب اور پریشانیاں دور کر لیں. ناظرین، اب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی اور انداز تربیت کے متعلق گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محترمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ اس سلسلے میں ناظرین کو کچھ بتائیں گی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت اللہ تھیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے روحانیت کی ایک نئی شان عطا کر دی تھی اور ازدواجی دنیا میں ایک نئی مثالی جنت ارضی کا ظہور ہوا. ظاہری فرق اور عمروں کے تفاوت کے باوجود یہ شادی نہایت کامیاب ثابت ہوئی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہاں قابل ذکر ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقہ زوجیت میں آنے کے بعد اپنی ساری جائیداد اور اپنے سبھی غلام اپنے شوہر عظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیے. سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ بہت ہوشیار اور سمجھدار تھیں. آپ نے خیال کیا کہ اگر میں اپنی ساری دولت آپ کی نظر کر دوں تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ مجھے میری بیوی نے دیا ہے، بلکہ آپ جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے. چنانچہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تجویز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے خوب سوچ سمجھ لیا ہے؟ اگر تم اپنا سارا مال مجھے دے دو گی تو یہ مال میرا ہو جائے گا، تمہارا نہیں رہے گا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں میں نے خوب سوچ لیا ہے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے خوب سوچ لیا ہے اور اپنا سارا مال مجھے دے دیا ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ہی جیسا کوئی دوسرا انسان میرا غلام کہلائے. اس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اب یہ مال آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں خرچ کریں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے مال کا کثیر حصہ غرباء میں تقسیم کر دیا اور سبھی غلاموں کو آزاد کر دیا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور سارے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تو پھر اس کے بعد آپ نے ذرہ بھر بھی سوال نہیں کیا کہ آپ نے مال کا کثیر حصہ غرباء میں کیوں تقسیم کر دیا یا سبھی غلاموں کو کیوں آزاد کر دیا، بلکہ آپ ہمیشہ اپنے اس عہد پر قائم رہیں کہ جس طرح چاہیں خرچ کریں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور غار حرا میں کئی دن اور راتیں عبادت میں مشغول رہتے، مگر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس بات کا گلہ نہ کرتیں، بلکہ آپ نے امور خانہ داری کو اس احسن طریق پر سنبھال لیا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی روک پیدا نہ ہو. آپ مدت قیام کے لیے ایسا کھانا تیار کر کے ساتھ کر دیتیں جو موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکے، بلکہ کئی بار خود کھانا پہنچانے غار حرا تک جاتیں. غرض آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں. جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اولاد کا سوال ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے 6 اولاد ہوئیں.
جن میں 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے سے 3 بچے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے علی کو بھی اپنے گھر لے آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حالات بہتر نہ تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی کو بھی پیار سے خوش آمدید کہا اور انہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی ہی طرح رکھا۔ اتنے بچوں کی پرورش کرنا اور ان کی احسن رنگ میں تربیت کرنا ایک عظیم ذمہ داری ہے، جس کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بخوبی نبھایا۔ یہ آپ کی عظیم تربیت ہی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلے کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، اور نبوت کے بعد جب کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا تو آپ کی ساری اولاد آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی۔ آپ نے اس مختصر سے وقت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ازدواجی زندگی اور انداز تربیت پر جامع انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، چاہے وہ ایک خدمت گزار بیوی کی صورت میں ہو، ازدواجی زندگی ہو، یا اولاد کی بہترین پرورش اور تربیت کی صورت میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی نازل ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار اور معاون ہونے کا حق کس طرح ادا کیا؟ محترمہ ڈاکٹر منصورہ علا دین صاحبہ اس سلسلے میں ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار حرا میں عبادت میں گزار دیتے تھے، اور اسی دوران آپ کو سچے خواب بھی آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں کے عالم میں گھر پہنچے تو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے تو اپنے نفس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ نہ صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان تھا، بلکہ اس سے آپ کی دانش مندی، خدا تعالیٰ پر کامل یقین اور دینی فہم کا پتہ چلتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی کے لیے ایک زبردست چٹان بن کر کھڑی ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو انجیل اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ لگتا ہے یہ وہی فرشتہ آپ پر نازل ہوا جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ہر بات آپ کو بتاتے تھے۔ تمام مورخ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قوی اور مضبوط بازو تھی۔ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ یا بے چینی ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تسکین دیتی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی باتوں سے تکلیف پہنچتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر وہ دور ہو جاتی، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کی باتوں کو بے وقت کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کون میری اس دعوت کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتی ہوں، اور کلمہ طیب پڑھ کر ایمان لے آئی اور اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جو اسلام پھیلنے لگا اور مخالفت بھی بڑھنے لگ گئی تو آپ کو بھی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے تمام مشکلوں کو بڑی بہادری کے ساتھ سامنا کیا۔
جزاکم اللہ۔ ناظرین، ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پیش کردہ ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ماں، ایک جاں نثار محب دین، خدمت گزار خاتون کا قابل تقلید نمونہ پیش کرتی ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 12 سال تک عورت ہو کر وہ کام کر کے دکھایا جس سے بہادر مرد کی بھی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں۔ سچ ہے این سعادت بزور بازو نیست۔ اس طرح سعادت مند وہی ہے جو اس مطہر زندگی کو اپنانے اور دین و دنیا حسنات الہی سے سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ساتھ شامل ہونے والی دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بعض اور پہلوؤں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔